السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی مجھے کامیابی مل جائے، اور مرنے کے بعد جو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں۔ اور میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو کے میری طرف لوٹے، کیونکہ یہ دنیا کا جہان چند روزہ ہے، عارضی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اب انسان جو اپنے لیے کامیابی ڈھونڈ رہا ہے وہ دنیا کے نقشوں کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر کامیابی ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا محل بنا لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بہت زیادہ مال بینک بیلنس جمع کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بہت زیادہ میری زمینیں جمع ہو جائیں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دنیا کی آسائشوں کو سامنے رکھ کے، دنیا کے نقشوں کو سامنے رکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی سارے نقشے اگر مجھے مل جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے اللہ جل شانہ نے کامیابی کا معیار کیا رکھا ہے اور کس چیز کو کامیابی بتائی؟ فرمایا جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کے جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر یہاں ساری زندگی آسائشوں میں گزاری، مزوں میں گزاری، لیکن مرنے کے بعد ناکام ہو گیا اور اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا، ناکامی مقدر بن گئی، جہنم کا فیصلہ کر لیا گیا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کوئی آسائشیں دیکھی ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی آسائش دیکھی ہی نہیں۔ اور جبکہ ایک آدمی ایسی زندگی گزارے کہ مال و دولت زیادہ نہیں ہے، پریشانیوں والی، تکلیفوں والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنت اس سے دکھائی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کوئی تکلیفیں دیکھی، مصیبتیں دیکھی، پریشانیاں دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ وہ جنت کو دیکھتے ہی ساری کی ساری مصیبتوں کو، تکالیف کو بھول جائے گا۔ تو اصل کامیابی مرنے کے بعد کی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی مرنے کے بعد کی ناکامی ہے۔ اس لیے جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت سے ہی اس کی کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کامیاب ہوا ہوں یا ناکام ہوا۔ میرے پاس خوشخبری سنانے والے فرشتے آئے یا جہنم کے فرشتے آئے ہیں میرے پاس، آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ فرمایا کہ جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو نیک شخص، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ، اس کے لیے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہوا، بہت ہی اچھا گیا کہ تو میرے اندر آ گیا، زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے سب سے اچھا مجھے تو لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر قبر جو ہے وہ حد نگاہ تک اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی روشنی اس کی قبر میں آتی ہے، اور جنت کے انعامات کو قبر سے اسے دکھایا جاتا ہے، اور جب منکر نکیر آتے ہیں ان کے جوابات دینے میں اسے آسانی ہوتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اور قبر کا زمانہ اس کا ایسا گزر جاتا ہے جیسے 2 رکعت فجر کی نماز کے بقدر، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ قبر کا زمانہ اس کا اتنا جلدی گزر جاتا ہے۔ اور پھر جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کے میدان کے اندر اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر جب جنت میں جائے گا، جنت کی زندگی تو طلسماتی زندگی ہے کہ جو سوچے گا وہ ہو جائے گا۔ یعنی جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی انسان کے دماغ میں گمان بھی نہیں گزرا ایسا کہ ایسی نعمتیں اللہ نے میرے آپ کے لیے رکھی ہوئی۔ فرمایا کہ سونی چاندی کے محلات ملیں گے، ایک ایک محل کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے،
ایک کمرے کے اندر 70,000 دروازے ہوں گے اور ایک دروازے کے اوپر 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے جو اس کے خادم ہوں گے. اور یہ اپنے محل کے اندر، جیسے دنیا کے اندر دوستوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، مزے کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ایسے ہی یہ جنت کے اندر اپنے محل کے اندر اپنے دوستوں کو بلائے گا، دعوت کرے گا، اور اپنے محل کے اندر کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، گھاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور شراب کے آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں اللہ پاک نے شراب کو منع فرمایا، یہاں اپنی خواہش کو یہ پس پوچھ ڈالے گا اللہ کی رضا کے لیے، شراب کو چھوڑے گا، تو جنت کے اندر اللہ پاک اس خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کریں گے. اور وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، اس سے کوئی غلط خیال دل کے اندر نہیں آئے گا. وہ شراب کے جام چلیں گے، دوست آپس میں گپ شپ کریں گے، بیٹھیں گے. روایت میں آتا ہے نا کہ جو ایمان کا ذرہ بچا کے اس دنیا سے لے گیا، اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. تو جو کامل ایمان لے کے جائے گا اس کی کتنی بڑی جنت ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اور کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے اس کے. اور جنت کی مٹی مشک اور زعفران کی ہوگی. اور فرمایا کہ جنت میں اس سے بڑی بڑی نہریں ملیں گی، دودھ کی نہر ملے گی، شراب کی نہر ملے گی، شہد کی نہر ملے گی، پانی کی نہر ملے گی، 4 بڑی بڑی نہریں ملیں گی. اور یہ اس کے حکم کے تابع ہوں گی. جہاں یہ چاہے گا وہاں یہ نہر چلے گی. اگر اس کی چاہت یہ ہوگی کہ میرے نیچے سے نہر چلے تو یہ صرف اشارہ کرے گا، نہر اس کے نیچے سے چلے گی. اور یہ چاہے گا کہ نہر میرے دائیں طرف سے چلے تو دائیں طرف سے چلنے لگ جائے گی. اگر یہ چاہے گا کہ یہ نہر بائیں طرف سے چلے تو بائیں طرف سے چلنے لگ جائے گی. اگر یہ چاہے گا کہ یہ نہر میرے اوپر سے چلے تو اوپر سے چلنا شروع ہو جائے گی. اس کے حکم کے تابع ہوگی ہر چیز. اور بے شمار اس کے خدام ہوں گے. اور دودھ کی نہر یعنی دودھ پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، ایک ڈکار لے گا سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا، منو دودھ پی جائے گا. اور شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی اس دودھ کے اندر. اور کم نہیں ہوگا اس نہر میں. آدمی تھوڑا سا تصور کرے، سوچے دنیا میں دودھ کی نہر مل سکتی ہے؟ بالفرض اگر دودھ کی نہر بن بھی جائے تو وہ 1-2 دن میں خراب ہو جائے گا دودھ. لیکن وہاں جو نہر ملے گی وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا مزہ بڑھتا رہے گا. جتنی شہد کھائے گا اتنا ہی اس کا مزہ بڑھے گا، جتنا دودھ پیے گا اتنا ہی اس کا مزہ بڑھے گا، جتنی شراب پیے گا اتنا ہی مزہ اس کا بڑھے گا. وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نعمتیں انسان وہاں کھائے گا، پیے گا، جنتی آدمی، اس کے ذائقے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا. دنیا میں تو کوئی چیز آدمی کھاتا ہے جو انسان کی یعنی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار کھاؤں. اگر وہ چیز اس کو ایک دن دی جائے، اگلے دن پھر دی جائے، تیسرے دن پھر دی جائے، چوتھے دن پھر دی جائے، 5ویں دن تو وہ کہے گا کہ بس بھائی اب تو بہت ہو گئی، اکتا جائے گا. لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. جنت کے اندر کوئی چیز یہ کھائے گا اس کا مزہ پہلی بار سے دوسری دفعہ میں اور زیادہ بڑھ جائے گا، تیسری دفعہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، چوتھی دفعہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی. کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا. کوئی جنت کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پخانے کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایک ڈکار لے گا سب ہضم ہو جائے گا. یہ اللہ پاک نے جنت کے اندر نعمتیں رکھی. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک پرندہ جنتی کھڑا ہوا ہوگا، اس کے سامنے سے اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اس کا دل کرے گا کہ میں اس پرندے کا گوشت کھا لوں. اب اس کو کوئی محنت نہیں کرنی کہ پرندے کو پہلے مارنا پڑے، اس کو جو ہے وہ کاٹنا پڑے، اس کو پھر جو ہے وہ پکانا پڑے، کوئی محنت نہیں. بلکہ اس کے دل میں آئے گا، وہ پرندہ وہیں سے بھون کے اس کے سامنے آ جائے گا. یہ اس کو کھائے گا، اس کی ہڈیاں رکھے گا اور پھر اس کے سامنے اڑ کے دوبارہ چلا جائے گا. اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرے جنت میں سے ایک پرندہ کم ہو گیا. یعنی ایسی اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے زندگی بنا کے رکھی ہے، طلسماتی زندگی، جو سوچے گا وہ ہو جائے گا. تو دنیا میں تھوڑا سا جو شخص اللہ کی خواہش کو سامنے رکھ کے چلے گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، تو جنت کے اندر اللہ پاک اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کریں گے. جو یہ چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں اپنے نفس کو تھوڑا سا دبانا ہے، اپنی نظروں کو جھکانا. یعنی جو اپنی نظروں کو جھکائے گا
تو جنت کے اندر جنتی کو اللہ پاک جو ہے وہاں حوریں عطا فرمائیں گے. ایسی حوریں ہوں گی نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا. ایسی حوریں اللہ پاک نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. یعنی ایسے حوریں ہوں گی، روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر وہ اپنی ایک انگلی نکال دے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے اور ساری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. 7 سمندروں میں تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں. اور کئی ہزار حوریں اس کو عطا فرمائیں گے، روایت کے اندر آتا ہے. اور پھر جو دنیا کے اندر نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ پاک جنت کے اندر اپنا دیدار کرائیں گے. یعنی جنت کے اندر جنتی جس سے سب سے زیادہ وہ خوش ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے جنتیوں سے کہ میں نے تمہیں ساری چیزیں دے دی. تو جنتی کہیں گے یا اللہ سب دے دیے، ساری نعمتیں دے دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایک نعمت باقی ہے. تو جنتی کہیں گے یا اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے رضوان پردوں کو ہٹا دے. تو جو درمیان میں پردے حائل ہوں گے اللہ پاک سارے پردوں کو ہٹا دیں گے اور پھر جنتی جو ہے اللہ کا دیدار کرائیں گے. اللہ کا دیدار کہتے ہیں کہ کئی لاکھ سال گزر جائیں گے کہ جنتیوں کی نظر جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے ہٹے گی نہیں، ہٹ نہیں پائے گی. دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے ہی مگن ہو جائیں گے، اس کے اندر کھو جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، صحابہ سے ملاقات ہوگی. یعنی ایک ایک نعمت ایسی ہے جنت کے اندر جو ہے آدمی مگن ہو جائے گا، ان نعمتوں کو استعمال کرے گا، مزوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزوں میں رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. یہ کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، ختم نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ محل مل گیا، مزے لے لیے، بس اب ختم. وہاں کی زندگی، وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی. یعنی 33 سال کی عمر جس میں جو ہے انسان جوان ہوتا ہے، 33 سال کی عمر ملے گی. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی. حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی زبان میں زبور پڑھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے تھے اور جو ہے درخت لہلہانے لگتے تھے، ایسی سریلی آواز تھی. تو داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی. حضرت آدم علیہ السلام کا قد ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی میں تو چند روزہ ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا ہے، بچپن ہے تو جوانی ہے. اور جو چیز مل جاتی ہے وہ چھن بھی جاتی ہے، بعض دفعہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھتی. وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو زندگی ملی ہے ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اور وہاں جو کامیابی ملے گی، وہاں جو زندگی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ پاک موت کو بھی موت دے دیں گے، موت ختم ہو جائے گی. تو اتنی زبردست جنت اللہ پاک جل شانہ نے میرے آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے کہ میں اور آپ یہاں دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کریں. اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے نماز کا، نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا. جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے، روزے فرض ہو جائیں تو روزے رکھے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کے حقوق ہیں لوگوں کے حقوق ادا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ سارے نیک کام یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. تھوڑی مختصر سی زندگی ہے، مشقت تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی. کیونکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ سوچ لو. اس صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دنیا میں تو اللہ جل شانہ جو ہے آزمائیں گے، اپنے بندوں کو آزمائیں گے، ہر بندے کو آزمایا جائے گا. یہ آزمائش آئے گی. اب آزمائش میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میرے پیارے نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے، یہ غیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ باطل والا راستہ اختیار کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی جنگ ہے دنیا کے اندر، اپنے شیطان و نفس کے ساتھ یہ تھوڑی سی جنگ ہے. اس میں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.